حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسی سنت پہ عمل کرنے والے اور ایسی فہم و فراست والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فہم و فراست کو اتنا قبول فرمایا ہے کہ مسلمان تو 40ویں نمبر پہ ہو رہے ہیں لیکن درجہ دوسرے نمبر پہ پہنچ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پر، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی فہم و فراست ان کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فہم و فراست سے ان کو نوازا کہ کئی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ لیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے پیش کی، باقی صحابہ نے دوسری رائے پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کے مشورے پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک قسم کی تنبیہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے مشورے میں بڑی خیر تھی۔ جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ مشورہ ہوتا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، قتل کیا جائے یا ان کو قیدی بنایا جائے، یا ان کے بارے میں ان کا جو پیسے ہیں، ان کے تاوان جو ہے وہ ان کے بارے میں لیا جائے، بدل ان کا لیا جائے۔ تو باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے تو یہ مشورہ دیا کہ ان کے بارے میں بدلے میں فدیہ لے لیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے فدیہ لے کر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر ایک کافر کو اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے، مسلمان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ مسلمان رشتہ دار ان کافر رشتہ داروں کو قتل کرے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام اور کفر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اسلام اور ہے، کفر اور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو یہی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شارع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت بیان کرنے والے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے مطابق عمل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اترنے والی تھی، لیکن صرف اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پسند کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی فہم و فراست کو اتنا پسند فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ روایات احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بعض روایات کا نمبر آتا ہے وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات مروی۔ اور جیسے والد کے اندر فہم و فراست، ایسی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایسے فہم و فراست والی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار تھے، کئی مواقع پر احادیث میں کئی روایات آتی ہیں جس میں ان کا یہ محاورہ مقولہ مشہور ہے، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ۔ جب کسی منافق نے آ کر، کسی کافر نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے تھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کافر کی، اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ذرا برابر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایسی محبت کرنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں خواہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں خواہی اسی درجہ کی تھی۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جب ان کی حکومت آتی ہے 10 سال انہوں نے حکومت قائم کی ہے، 10 سال ان کی خلافت رہی، اور 10 سال کی خلافت میں روم و فارس جیسی بڑی بڑی سلطنتیں جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس زمانے میں کہ ان کو کوئی فتح کر سکتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں وہ فتوحات ہو رہی ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں کوئی امریکہ روس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے کہ کوئی فتح کر سکتا ہے، ایسے ہی ان کی سلطنتیں مشہور تھیں، معروف تھیں کہ ان کو اتنی بڑی سلطنتیں ہیں، کوئی ان کو کبھی ان کے اوپر
ان کے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، کبھی یہ مغلوب نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان کو فتح کرایا۔ اور خرخائی ایسی تھی کہ انہوں نے اپنے زمانہ میں ہی یعنی مختلف مقامات پر مہمانوں کے لیے، راستہ چلنے والوں کے لیے انہوں نے کئی مقامات پر ایسے اڈے قائم کیے کہ جہاں لوگ جا کر اپنے راستہ چلتے ہوئے وہاں آرام بھی کر سکیں، وہاں کو کھانا بھی میسر ہو سکے، ایسے انہوں نے اڈے قائم کیے تھے، مہمان خانے تعمیر کیے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا، اور انہوں نے فوجی چھاونیاں بنائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی جان و مال کی محافظت میں جیسے اوروں کو مشغول کیا تھا کہ ہر ایک کی خرخائی، ہر ایک شخص ہر ایک کی خرخائی کرنے والا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سب سے پیش ہوا کرتے تھے۔ اپنی زمانہ خلافت میں راتوں کو اٹھ کر گلی کوچے کے چکر لگاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی جانور، کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن پوچھ تو عمر سے ہوگی، یہ کہا کرتے تھے۔ اور راتوں کو اٹھ کے گلی میں چکر لگاتے تھے، شاید کوئی اس وقت میں حاجت مند ہو، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو، میں اس کی حاجت کو پورا کر سکوں۔ ایک طرح جا رہے تھے، رستے میں ایک دفعہ ایک دور سے دیکھا کہ یہ جگہ آگ جل رہی ہے، تو اپنے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، ان کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی اماں ہے، اب سے کچھ بچے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس عورت نے ہنڈیا کے اندر کچھ پکا رہی ہے، اس میں چولہا جل رہا ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ پکا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان کو بہلانے کے واسطے آگ پہ رکھ دی ہے، انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے۔ پھر کہنے لگی کہ میرا اور عمر کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہوگا کہ میرے اس حال کی خبر نہیں رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تو نہیں پہچان سکی، رات کا اندھیرا تھا، نہیں پہچان سکی یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے، تو کیسے گلہ شکوہ کر سکتی ان کے بارے میں؟ وہ کہنے لگی ہمارے امیر المومنین بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے، قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ شکوہ کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چلے اور آ کر بیت المال میں سے کھجوریں اور چربی اور پنیر اور کچھ چیزیں جو ضرورت کی تھیں وہ اٹھائیں اور اس میں بوری میں بھرنا شروع کیا، خوب بھر لیا اچھی طرح۔ اپنے غلام سے فرمایا کہ اسے اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھو۔ غلام نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس کو میں لے چلتا ہوں، آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کندھے پہ رکھ دو، بار بار اصرار فرمایا۔ تو وہ جب بار بار اصرار کرتا رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کندھے پہ رکھ دو، قیامت کے دن اپنے اعمال کا بوجھ بھی تو میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ اپنے کندھے پہ اٹھایا، وہاں آئے اور آ کر اس عورت کے لیے، اس بچوں کو جو ہے کھانا بنانا شروع کیا، خود ہی اس کے اندر پنیر ڈالا، چربی ڈالی، کھجوریں ڈالی اس دیگچی کے اندر، اور خود ہی آگ جلانا شروع کر دی۔ ان کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گنجان داڑھی میں سے دھواں نکل کر ان کی آنکھوں کو، ناک کو چڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس میں خود ہی پھونک مار رہے تھے، خود ہی پھونک مارتے رہے تاکہ آگ جل جائے۔ فرماتے جب آگ جلی اس میں کچھ تیار کر لیا، بچوں کو دیا کھانے کے لیے، بچے خوش کھانا شروع کر دیے، ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے اور دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کی امیر المومنین چلیں؟ فرمایا نہیں، ان بچوں کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو ہنستے ہوئے دیکھ لو پھر چلو۔ ایسی خلافت انہوں نے قائم کی تھی کہ ہر ایک کی خرخواہی ان کے دل کے اندر۔ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو وہ لوگ اپنے بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو بلائیں۔
ہم اپنے امیر المومنین کو بلائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح کرنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، وہ آئیں گے ہمارے سامنے، ہماری کتابوں میں تورات میں ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ بیت المقدس کو جو شخص فتح کرے گا اس کی یہ علامات ہوں گی، ان کو بلائیں، ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر ہم چابیاں ان کے حوالے کریں گے، ایسے حوالے نہیں کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب چلے ہیں اونٹ پر سوار ہو کر، ایک غلام ساتھ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ راستہ لمبا ہے تو ایسا کر لیتے ہیں کہ کبھی تم سوار ہو جانا میں پیدل چلوں گا، کبھی میں سوار ہو جاؤں گا تم پیدل چلنا، اس طرح سفر کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ ہی سوار رہیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ میں نہیں، سفر لمبا ہے، یعنی احساس او درد غم ایسا ہے، ہمارا نہیں، کبھی میں سوار ہوں گا کبھی تم سوار ہونا، اس طرح سفر کریں، ایسے ہی سفر کرتے کرتے، اور جب وہاں قریب ہی پہنچے ہیں جہاں وہ لوگ موجود تھے، بیت المقدس کی چابیاں انہیں حوالے کرنی تھی، جب وہاں وہ لوگ موجود تھے اس وقت غلام کے سوار ہونے کا نمبر تھا امیر المومنین کے پیدل چلنے کا نمبر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اب چونکہ جگہ قریب آ چکی ہے مجھے ذرا واضح ہونا چاہیے کہ میں امیر المومنین ہوں لہذا میں سوار ہوں گا تم پیدل چلو، نہیں فرمایا نہیں، تمہارا نمبر ہے سوار ہونے کا، تم سوار ہو میں پیدل چلوں۔ تو وہ دور سے دیکھ رہے تھے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ جو پیدل چلنے والے ہیں، یعنی جو پیدل چلنے والے ہیں یہ غلام ہوں گے، جو اوپر سوار ہیں یہ آقا ہوں گے۔ تو انہیں بتایا نہیں، آقا وہ ہیں جو پیدل چل رہے ہیں، جو غلام ہیں وہ سوار ہیں۔ تو کہنے لگے ہاں ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، جو اسے فتح کرے گا تو اس کی حالت کیفیت یہی ہوگی کہ جب وہ آئے گا تو وہ خود پیدل چل رہا ہوگا، اس کا غلام اپنی سواری پہ سوار ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہماری کچھ نشانیاں ہیں جو آپ کے بارے میں ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے کپڑے کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے ہوں گے، 14 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے آپ کے کپڑے کے اوپر 12 پیوند تو گن لیے ہیں لیکن 2 پیوند ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ اٹھائے فرمایا 2 پیوند یہ میرے بغل میں ہیں۔ یعنی ایسا درد غم رکھنے والے تھے، سارے لوگوں کے بارے میں ایسے خرخواہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام کو جو آج تک زندہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے جو اسلام اتنی شان و شوکت میں پہنچا ہے کہ جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اس زمانہ میں ایک اور عمر ہوتا تو آج تک اسلام پوری دنیا پر غالب ہو چکا ہوتا۔ دوستو بھائیو، یہ حضرات صلی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس زمانہ میں یہی دستور تھا کہ جو بادشاہ جو امیر المومنین ہوا کرتے تھے وہی آ کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھایا کرتے تھے خود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خود ہی امامت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آ کر خود ہی امامت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، مجوسی تھا، ابو لولو فیروز اس کا نام تھا۔ تو اس زمانہ میں چونکہ اپنے غلاموں سے آقا کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اتنے پیسے ہمیں کما کر دے دو تو آپ کے یہ آزادی ہے، سارا دن جیسے کام کرو لیکن ہمیں اس کے حلال میں سے اتنے پیسے کما کر دے دو، یا پھر یوں کہا جاتا تھا کہ اتنے پیسے ہمیں کما کر دے دو آپ آزاد ہو مکاتبت کے اعتبار سے۔ تو وہ شخص آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ انہوں نے مجھ پر ظلم کا رکھا ہے اور مجھے یہ کہہ رکھا ہے کہ اتنے پیسے کما کر دو، اتنے پیسے کما کر میں کیسے لاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں چکیاں بڑی اچھی بنا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کاریگر آدمی ہو تو کاریگر آدمی تو اتنے پیسے کمانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لہذا یہ سفارش کرنا مناسب نہیں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم چکیاں بنا لیتے ہو، ایسا کرو کہ ہمارے بھی کوئی اچھی سی چکی بنا دو، ہم تمہیں کوئی پیسے دے دیں گے، تمہارے لیے کوئی سہولت ہو جائے گی پیسے ادا کرنے کے اعتبار سے۔ اب چونکہ اسے غصہ آ چکا تھا کہ میری بات قبول نہیں ہوئی، تو کہنے لگا میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ شخص جاتے ہوئے مجھے دھمکی دے کر جا رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے صبح کے وقت میں، اور جیسے مسجد میں تشریف لاتے تھے اور آ کر پہلے صفوں کو درست کیا جاتا تھا، اور یوں کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، اور حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب صف بنتی تھی تو جا کر دیکھا کرتے تھے کہ کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہے، سب کو بالکل درست کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد نماز پڑھی کی جاتی، نماز شروع ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صفوں کو درست رکھا کرو، کہ صفیں درست ہوں گی، مل کے کھڑے ہیں گے تو پھر اس کی وجہ سے آپس کے تفرقے پیدا نہیں ہوں گے، دل کبھی نہیں ٹوٹے۔ اور آج دیکھیے کہ دل ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں کہ صفوں میں درست نہ ہونے کی وجوہات میں سے یہ بھی ہے، یعنی صفوں کے درست نہ ہونے کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ آج دل ٹوٹے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف درست کیا، اور جیسے ہی آگے نماز شروع کی، نماز شروع کرنے کے بعد سورہ طٰہٰ کا ایک رکوع پڑھ چکے تھے، تو وہ شخص ایک کونے میں کہیں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، رات کا اندھیرا تھا، پتہ نہیں چل سکا۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکوع پڑھ لیا تو اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر وار کیا خنجر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے لگے، اس نے بہت زیادہ تیزی سے وار کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرتے گرتے پیچھے حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہیں آگے کر دیا۔ یعنی اس وقت میں بھی انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ نماز میں کمی نہ ہو، نماز میں کوتاہی نہ ہو جائے، نماز میں کمزوری پیدا نہ ہو، جماعت اپنے وقت پہ ادا ہو جائے، انہوں نے حضرت الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا۔ تو اب چونکہ یہ شخص جب نکلنے لگا، نکلنے کا راستہ نہ ملا، صفیں درست تھیں اور صحابہ مل کے کھڑے ہوئے تھے، نکلنے کا راستہ نہ ملا، تو اس نے خنجر گھمانا شروع کر دیا۔ تقریباً 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس نے زخمی کیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں کہیں سے نکل نہیں سکتا ہوں تو اپنے آپ کو خنجر مار کے وہیں پر ہی یہ مردود ہو گیا۔ اس کے بعد یہ نماز پوری ہوئی، نماز پوری ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گر چکے ہیں اور ان کی حالت زخمی ہو چکے ہیں اور ان پر وار کیا جا چکا ہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان جیسی اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نصیب فرمائے۔